السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرتی ہوں، آپ سب اس کو سنیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا یہ سزا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہیں ہوتی؟ موت تو آنی ہی ہے، اے اللہ کیوں نہ سجدے میں آ جائے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو کثرت سے عبادت کیا کرو، کیوں نہ جنت بے حد خوبصورت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آسمان کے نیچے بیٹھ کر روتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرتی ہے۔ چاہنے والوں میں سب سے بہترین چاہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ ہم سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، سوائے اس ایک ہستی کے جو کہہ رہی ہوگی رب امتی امتی۔ جو عشق اللہ پاک سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارے اللہ اور اللہ کی مخلوق ہم سے کتنی خوش ہے۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ درود شریف کا ورد مومنوں کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ نہیں بجھا پاتا۔ غمزدوں کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ میری اتنی سی تمنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس سے پہلے اپنا دیدار نصیب ہو جائے۔ خوشی اس وقت ملتی ہے جب انسان سو رہا ہو اور خواب میں خانہ کعبہ پہنچا ہو۔ شوہر سے محبت، شوہر سے وفا، شوہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی سب سے بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دنیا کی عظیم عورتوں میں سے ایک عظیم عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں کا کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن دل سے مدینے والے کی یاد نہیں نکل سکتی۔ حج تو مہنگا ہو گیا ہے، ماں کے چہرے کی زیارت نہیں، جو حج کرنے کے برابر ہے، بالکل فری ہے۔